باقی رہی غربت، تو غربت عیب نہیں ہے، غربت تو ہمارے نبی کے گھر میں بھی تھی. ہمارے نبی مالدار نہیں تھے، ہمارے نبی کے اہل بیت مالدار نہیں تھے، ہمارے نبی کا گھر اکثر فاقوں میں رہتا تھا. فاقوں میں، آپ کے یہاں فاقہ تو نہیں آتا ہوگا، وہاں تو فاقہ رہتا تھا. آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں آئیں اور آ کے اپنی بھوک کی شکایت کی، فاقے کی شکایت کی. مقصد یہ تھا کہ یا تو آپ دعا فرما دیں تاکہ فاقہ دور ہو جائے، یا آپ کے پاس کچھ ہو تو وہ دے دیں تاکہ ہم گھر میں کچھ بنا لیں، کچھ پکا لیں، کچھ کھا لیں. آپ علیہ السلام نے نہ برکت کی دعا دی اور نہ کوئی ان کو سامان دیا کہ جا کے گھر میں پکاؤ، بلکہ آپ نے فرمایا یا ام سلیم اصبری، اے ام سلیم صبر کر، فواللہ ما فی آل محمد شیء منذ 7، اللہ کی قسم محمد کے گھر میں 7 راتوں سے کچھ نہیں ہے. محمد کے گھر میں 7 راتوں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. 7 راتیں، 7 راتیں کھانے کو کچھ نہ ملے تو انسان کا کیا حشر ہوگا. اس لیے غربت عیب نہیں ہے، دنیاوی پسماندگی عیب نہیں ہے، وسائل کی کمی عیب نہیں ہے، ساز و سامان کی کمی عیب نہیں ہے. اگر یہ عیب ہوتی تو حضور کے پاس نہ آتی، اس لیے کہ حضور عیوب سے پاک ہیں. خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ میں کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے. اس لیے آپ خوش رہا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. شکر ہے سڑکیں نہیں ہیں، ایمان تو ہے. شکر ہے بنگلے نہیں ہیں، پردہ تو ہے، حیا تو ہے، غیرت تو ہے. ماں بیٹی کا دامن تو پاک ہے نا، ماں بیٹی کی عزت تو محفوظ ہے نا، یہی اصل ہے. باقی لسی روٹی کھانے والے کی روٹی لسی بھی پاخانہ بن جائے گی، بریانی اور قورمے کھانے والے کا قورمہ اور بریانی بھی پاخانہ بن جائے گی. اس لیے ایک درخواست تو آپ سے یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کی ناقدری نہیں کرنا، اس کی ناقدری نہ کریں، اس کی قدردانی کریں، خوش رہیں. اور اسلام آباد کے لوگ، راولپنڈی کے لوگ، لاہور کے لوگ، پشاور کے لوگ، کوئٹہ کے لوگ اور کراچی کے لوگ جن کے پاس بہت دنیا ہے مگر وہ کم نصیب اپنے دین کو لٹا بیٹھے، ان کو رش کی نگاہوں سے نہ دیکھیں بلکہ ان کو ترس اور رحم کی نگاہوں سے دیکھیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. جن کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، دنیا دی ہے، دھن دولت دی ہے، ہمارے نبی سے اللہ فرماتے ہیں کبھی ان کو آنکھ بھر کے نہ دیکھنا، کبھی ان کو آنکھ بھر کے نہ دیکھنا، کبھی ان کو آنکھ بھر کے نہ دیکھنا. زہرت الحیات الدنیا، یہ یہاں کی فنا ہو جانے والی رونق ہے. اور ہم نے کیوں دی ہے ان کو؟ لنفتنہم فی، ان کو ہم چیک کر رہے ہیں، آزما رہے ہیں. یہ ان کے لیے آزمائش ہے اور یہ پکڑے جائیں گے. غریبوں کے تو مزے ہیں، غریبوں کے تو مزے ہیں، مالداروں کے لیے مسئلہ ہے. ہمارے نبی ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے، انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قیل مرحبا مرحبا ای تشریفا مبارکا. آپ نے فرمایا اس مجمع میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں، اس کی ماں کے نام کو بھی جانتا ہوں. درجہ اس کا اتنا بلند ہے
کہ جب وہ جنت میں جانے کے لیے آئے گا جنت کے 8 دروازے اسے پکاریں گے، حضرت وہاں سے نہیں یہاں سے آئیں، مجھے یہ شرف بخشیں اپنے گزرنے کا۔ 8 دروازے پکاریں گے۔ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے رسول اللہ ایسا بھی کوئی ہے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ فرمایا ہاں، ہو ابو بکر بن ابی قحافہ، وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ پھر آپ نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا، پھر آپ نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا، پھر آپ نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا، پھر آپ نے حضرت طلحہ کے بارے میں فرمایا، پھر آپ نے حضرت زبیر کے بارے میں کنز العمال میں، یہ مفصل حدیث ہے، ساری سناؤں گا تو دیر ہو جائے گی۔ سارے صحابہ کو آپ بشارتیں دیتے چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا عبد الرحمن لیکن تو نے بڑی دیر کر دی، عبد الرحمن تو نے بڑی دیر کر دی، یہاں تک کہ میں تو سمجھا تھا کہ تو ہلاک ہو گیا۔ 10 مبشرہ میں سے ایک صحابی کو حضور فرما رہے ہیں کہ عبد الرحمن تو نے بڑی دیر کر دی جنت کی طرف آنے میں، اور میں تو سمجھا کہ تو ہلاک ہو گیا۔ بہت دیر کے بعد آیا تو گھٹنوں پہ گھسٹتا ہوا آیا اور پسینے میں شرابور ہو کر آیا، تو میں نے تجھ سے پوچھا عبد الرحمن تم نے اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ تو تم نے کہا یا رسول اللہ نے مال زیادہ دیا تھا اس لیے حساب دینا پڑ رہا تھا۔ دخلت الجنت فکان عامۃ من دخلها المساکین، اور نے فرمایا جب میں جنت میں گیا تو میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں کون کون اندر جاتا ہے، تو فرمایا میں نے دیکھا کہ اکثر جانے والے غریب تھے۔ تو غریب ہونا نعمت ہے، مالدار ہونا مصیبت ہے، آزمائش ہے۔ اس لیے سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ جو دولت اللہ نے آپ کو دی ہے اس دولت کی قدر کریں، اور جو دولت دنیا داروں کو اللہ نے دے رکھی ہے کبھی اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھیں، اور کبھی اس کی طمع بھی نہ رکھیں کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے۔ نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے مدرسہ کافی ہے، ہمارے لیے حدیث نبوی کافی ہے، ہمارے لیے حضور کی سنت کافی ہے۔ باقی جو روزی ہے وہ اللہ نے ہر ایک کی مقرر کر رکھی ہے، اس رزق میں کمی نہیں ہوگی، جس کے اللہ نے جو لکھا ہے وہ اس کو مل کے رہنا ہے۔